ایک ایسا انسان جس کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو نبیوں کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دریائے نیل کے عین بیچ میں سامری نے فرشتے کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے چھپی وہ پوشیدہ طاقت کیسے دیکھی جس نے اسے پوری قوم کے ایمان پر اثر ڈالنے کے قابل بنا دیا؟ وہ کوئی عام جادوگر نہیں تھا، اس کے پاس وہ نوری راز تھا جو اس نے فرشتے کے قدموں کی مٹی سے چرایا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ ایک مٹھی مٹی نے بے جان سونے میں روح کیسے پھونک دی، اور ایک عام انسان فرشتہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس کا جواب ویڈیو کے آخر میں ملے گا جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ دریائے نیل 2 حصوں میں بٹ چکا تھا۔ بنی اسرائیل موت کے منہ سے نکل کر زندگی کی طرف بھاگ رہے تھے، لیکن اس ہجوم میں ایک شخص ایسا تھا جس کی نظریں راستہ نہیں ڈھونڈ رہی تھی، بلکہ وہ کچھ ایسا دیکھ رہا تھا جسے دیکھنا کسی عام انسان کے بس میں نہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ لہروں کے درمیان ایک نورانی گھڑ سوار جبرائیل علیہ السلام گزر رہے ہیں، اور جہاں جہاں اس گھوڑے کا قدم پڑتا وہاں مردہ مٹی میں زندگی دوڑ جاتی۔ سامری نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر اپنے پاس چھپا لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مٹی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ بنے گی، مگر کیسے؟ اور اس مٹی نے سونے کے بچڑے میں جان کیسے ڈال دی؟ فرعون غرق ہو چکا تھا، بنی اسرائیل آزاد تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ پہلے 30 دن کا وعدہ تھا جو بعد میں مزید 10 دن بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا۔ جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے پیچھے میری قوم کی اصلاح کرنا، لیکن ادھر کوہ طور پر کیا ہو رہا تھا؟ وہ 10 دن کیوں بڑھائے گئے؟ یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل میں بے چینی پھیل رہی تھی۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، موسیٰ ہمیں چھوڑ گئے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ بنی اسرائیل کے پاس فرعونیوں کا بہت سا سونا موجود تھا جو وہ مصر سے ساتھ لائے تھے۔ سامری نے دیکھا کہ یہ بہترین موقع ہے۔ اس نے لوگوں سے کہا، تمہارے پاس یہ جو سونا ہے یہ بوجھ ہے، گناہ ہے، اسے ایک گڑھے میں ڈال دو۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ پاک ہو رہے ہیں، مگر سامری کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ جب لوگ وہ سونا وہاں سے دفنا کر چلے گئے تو سامری گیا اور اس نے وہ سونا وہاں سے نکال لیا اور اس سونے کو پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل دی۔ پھر اس نے وہ مٹی ڈالی جو اس نے پہلے چرائی تھی۔ پھر اس نے وہ سونے کا بچڑا لوگوں کو دکھایا تو لوگ حیران رہ گئے۔ سامری نے کہا، اے بنی اسرائیل، یہ ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا جسے موسیٰ بھول گیا ہے۔ لوگ حیران تھے کہ بچڑا جاندار نہیں، مگر اس میں سے گائے کی آواز نکل رہی ہے۔ جدید مفسرین کہتے ہیں کہ سامری نے اسے ایسے بنایا کہ ہوا کے گزرنے پر اس میں سے آواز نکلتی، جبکہ کچھ روایات کہتی ہیں کہ اس مٹی کی برکت سے اس میں عارضی زندگی آ گئی تھی۔ ہارون علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے چیخ چیخ کر کہا، اے میری قوم، تم فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب رحیم ہے، میری پیروی کرو۔ مگر قوم 3 حصوں میں بٹ گئی۔ پہلا گروہ وہ جو اندھے ہو کر بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ دوسرا گروہ وہ جو خاموش تماشائی بن گئے کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو فیصلہ ہوگا۔ اور تیسرا گروہ وہ مٹھی بھر لوگ جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ حق پر ڈٹے رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن بعد کوہ طور سے واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے تو انہوں نے بہت غصہ کیا۔ انہوں نے شدت غم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، میرے سر کے بال اور داڑھی نہ پکڑو، میں ڈرا کہ آپ کہیں گے کہ میں نے قوم میں تفرقہ ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے جواب دیا، میں نے وہ دیکھا جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ میں نے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی اور اسے ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے یہی سجھایا۔ سامری کی سزا موت سے بدتر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر لعنت بھیج کے کہا کہ جا، اب پوری زندگی تیرا مقدر یہ ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا۔ اور آخرت میں دردناک عذاب اس کا منتظر ہے جس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس سونے کے بچڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ سمندر میں بہا دی۔ مگر یہاں قصہ ختم نہیں ہوا، انہوں نے اس راکھ کو دریا کے پانی میں بہا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم سب اس دریا کا پانی پیو۔ لوگ ڈرتے ہوئے دریا سے پانی پیتے ہیں۔
اچانک ان کے چہروں پر عجیب نشانات ابھرتے ہیں۔ یہ کوئی عام پانی نہیں تھا، یہ حق اور باطل کے درمیان ایک الہی فلٹر تھا۔ جن لوگوں نے خلوص دل سے بچھڑے کی پوجا کی تھی، جیسے ہی وہ پانی ان کے حلق سے نیچے اترا، ان کے چہرے زرد یا کالے پڑ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان کو ایک میدان میں جمع کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کو کیا سزا دی جائے۔ اللہ نے توبہ کی صرف ایک شرط رکھی، بس اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ تاریخ کا سب سے ہولناک منظر تھا۔ مگر ٹھہریے، سامری کو یہ کیسے معلوم تھا کہ مٹی کے اس ڈھیر میں زندگی پیدا کرنے کی طاقت ہے؟ اور اس نے جبرائیل علیہ السلام کو کیسے دیکھ لیا؟ کیا یہ محض جادو تھا؟ آئیں اب اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں جس نے سامری کو غیر معمولی بنایا۔ روایات کے مطابق جب فرعون بچوں کو قتل کروا رہا تھا تو سامری کی ماں نے اسے غار میں تنہا چھوڑ دیا۔ اللہ کو اسے ایک فتنے کے طور پر آزمانا تھا، چنانچہ اس کی پرورش کے لیے کسی انسان کو نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ سامری نے اپنی زندگی کے ابتدائی سال جبرائیل علیہ السلام کے سائے میں گزارے، اسی لیے جب دریائے نیل پار کرتے ہوئے سب اپنی جان بچا رہے تھے تو سامری نے انہیں پہچان لیا کہ وہ گھڑ سوار کوئی نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور وہ وہی ہستی ہیں جنہوں نے اسے غار میں پالا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریے گا۔